جب تک ابا تھے، اماں تھی، دادا تھے، بوا، خالو، ماموں، اب پاپا، ممی، جیجو، مما۔ الدین الخالص۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ وقال جل شانه في سورة الحشر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ماں اور بہنوں، دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر کے لوگ خوش ہوتے ہیں، اور یہ خوشی دور تک پھیل جاتی ہے۔ جس کو خبر ملتی ہے وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، نیک اور صالح ہونے کی دعائیں دیتا ہے، اور اسی کے برعکس جب کوئی شخص اس دار فانی سے جدا ہو جاتا ہے
رحلت کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو اس کے ارد گرد کے لوگ سوگوار ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ کل تک جو یہ شخص خواہ مرد ہو یا عورت ہمارے درمیان جیتا جاگتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، سوتا تھا، جاگتا تھا، ہر قسم کے انسانی اعمال جو انجام دیے جاتے ہیں وہ سب کچھ کرتا تھا، تو اس نکلی ہوئی روح کے جسد خاکی کو سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم اس کو کبھی نہیں دیکھیں گے، اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن کیا ہمارا فرض، ہماری ذمہ داری، ہمارا اس سے کہیں محبت کا احساس سب کچھ آج سے ختم؟ اب اس کے لیے کسی طرح کی مدد اور ہمدردی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں؟ کیا مرنے کے بعد مردہ اپنے زندوں کی ہمدردی اور مدد کا مستحق نہیں ہوتا؟ بے شک ہوتا ہے، اب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے وہ ہے اس کے لیے دعائے مغفرت۔ سورہ حشر کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون، جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ، بغض و حسد مت پیدا کر۔ ربنا انک رؤوف رحیم، پروردگار آپ تو بہت شفقت کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ دعائے مغفرت کی ضرورت بہت زیادہ مردہ کو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں کی زندگی میں قبر کی ہو، اس کے بعد حشر کی ہو، اس کی وجہ سے اس کو راحت نصیب ہوتی ہے، اس کو آرام پہنچتا ہے، اس کی تکلیفوں میں خفت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نعى لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النجاشی صاحب الحبشہ یوم الذی مات فیہ فقال استغفروا لأخیکم، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حبشہ کے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن ہمیں دی جس دن ان کا انتقال ہوا تھا۔ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، خط و کتابت کا میں بھی بہت ٹائم لگتا تھا، اور کہاں مدینہ اور کہاں حبشہ، بحر احمر کے اس پار، اس قدر دور، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے انتقال کے فوراً بعد ان کی وفات کی خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے
مغفرت کی دعا کرو. تو آپ نے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے کہا. اور بھائی دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی مسلمان ہو، چاہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں یا جنوب میں، وہ ہر مسلمان کا بھائی ہے. اور اس کا ہلکا سا اندازہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں اور دنیا کے تمام ممالک کے مسلمانوں کے بیچ میں وہ اپنے کو کیسا محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا بھائی ہے، خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی شکل کا ہو، لیکن یہ ہمارا بھائی ہے. تو کہا کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور دیکھیے کہ ایک مردہ کے تئیں اس کے مرنے کے بعد ہمارا کیا وتیرہ ہونا چاہیے، کیا سلوک ہونا چاہیے ہماری جانب سے، کیا ہم اس کو دے سکتے ہیں اور اس کے لیے کر سکتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پہلے شوہر بہت محبت کرتے تھے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد تو یہی کہتی تھی کہ پھر مجھے ایسا شوہر کہاں ملے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایسی دعا بتلائی کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کا نعم البدل عطا فرما. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو نصیب ہوئے اور ان سے شادی ہوئی. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ کی جب روح نکلی تو ان کی آنکھیں پتھرا گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی حالت میں اسی وقت وہاں داخل ہوئے. آپ نے پہلے فَأَغْمَضَ بَصَرَهُ فَأَغْمَضَ عَيْنَهُ آنکھ بند کر دی، اور آپ نے فرمایا کہ ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کہ روح جب نکلتی ہے تو نظر اس کا تعاقب کرتی ہے، لے کر جانے والے کو دیکھتی ہے. فَزَجَّ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ، یہ سننا تھا کہ گھر میں موجود افراد زار و قطار ہو رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدعوا علی انفسکم الا بالخیر، خیر کی دعا مانگو بس. فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور کیجیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں جو کچھ تم لوگ کہتے ہو. بیان کرو گے، نوحہ کرو گے تو اسلامی تعلیمات کے خلاف، جی میں اگر دعائیں کرو گے تو فرشتے آمین کہیں گے. اور اپنوں کی اور فرشتوں کی آمین جس دعا کو مل جائے اللہ رب العالمین اسے قبول کرتے ہیں، ایسا ہی حدیث میں آتا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہم اغفر لأبی سلمہ، کیا کرنا چاہیے؟ اے اللہ تو ابو سلمہ کی مغفرت فرما، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یاب لوگوں میں ان کے درجات کو بلند فرما، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اور ان کے پسماندگان کی حفاظت فرما. اللہم اغفر لنا ولہ، بار الہ ہماری بھی مغفرت فرما، ابو سلمہ کی بھی مغفرت فرما. پھر کہتے ہیں اللہم افتح لہ فی قبرہ،
بارہا تو ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور ان کی قبر کو روشن کر دے۔ تو یہ دعائے مغفرت جس کے ذریعے سے ہم اپنے عزیز، اپنے گھر اس شخص کی، اس مرد یا اس عورت کی جو ہمارے درمیان سے جدا ہو گیا، رخصت ہو گیا، ہم مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز صدقہ جاریہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ یاسین میں فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو اعمال انہوں نے بھیجے ان کو ہم لکھیں گے، وَآثَارَهُمْ، اور جو آثار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ان کو بھی ہم ثبت کریں گے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم کھلی ہوئی کتاب میں ثبت کر لیتے ہیں، درج کر لیتے ہیں۔ آثار، ایک تو وہ اعمال ہیں جن کو وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور ایک وہ آثار جن کو وہ اپنے پیچھے چھوڑتا ہے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، برے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سن سنتا سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الی یوم القیامہ، جو بری روایت اور بری چیز ایجاد کرے گا اور پیدا کرے گا اپنے گھر میں، تو اس کو تو اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اس کے گھر کے لوگ چلیں گے تو اس کا خمیازہ بھی اس لیے کہ سبب یہی ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ظلمن، جو آدمی قتل کر دیا جائے، ظلم سے کسی آدمی کو اگر قتل کر دیا جائے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ یعنی خمیازہ آدم علیہ السلام کے لڑکے جو پہلے قاتل ہیں دنیا کے قابیل، ان کے سر بھی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہی قتل کی روایت کو جاری کیا تھا۔ آدمی جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، سلسلہ فوت ہو جاتا ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، تین چیزوں کو اس سے مستثنی کیا گیا، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، آگے تفصیل اس کی آئے گی آپ کے سامنے، او علم ينتفع به، یا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ تین چیزیں مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ حدیث کے اس لفظ پر غور کیجئے کہ ولد کے ساتھ صالح کہا جائے کہ نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کی وضاحت ایک اور حدیث میں کی جس سے اس کا مفہوم پورے طریقے سے بالکل آئینہ کی طرح واضح ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، جو نیکیاں اور جو عمل مومن کو اس کے مرنے کے بعد پہنچتے ہیں وہ کیا ہے؟ علما نشرہ، علم کو پھیلایا، اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ کیسے پھیلایا، او ولدا صالحا ترکہ، پھر یہاں کا نیک اولاد جس کو اس نے چھوڑا۔ باپ بن جانا یہ تو ایک فطری چیز ہے،
ماں بن جانا فطری چیز ہے، لیکن ماں اور باپ بننے کے بعد جب اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس اولاد کو لائق بنانے کی ذمہ داری کس کی؟ والدین کی۔ جب وہ خود نیکوکار ہوگا، شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی پیروی اور اس کی اتباع کرنے والا ہوگا، تو اپنے بچے کی تربیت بھی اچھی کرے گا۔ جب تک ابا تھے، اماں تھی، دادا تھے، بوا، خالو، ماموں، اب پاپا، ممی، جیجو، مما، کیا غیر مسلموں کی ساری تقلید ہمیں نے اپنے اوپر واجب کر رکھی ہے؟ جو احترام ابا کہنے میں تھا، کوئی کہہ دے کہ پاپا کہنے میں ہے۔ تو جو باپ اور ماں نیکوکار ہوں گے، وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، اور نیکی پر گامزن جب وہ اولاد ہوگی تو اس کا ثمرہ والدین کو مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ والدین صالحین، یہ نیک لڑکا یعنی والدین کی نیک تربیت پا کر نیکی کی راہ پر چلنے والا، یہ ہے نیکوکار لڑکے کا مطلب۔ او مصحفا ورثہ، قرآن کا علم سکھلایا، قرآن کا علم پھیلایا۔ او مسجدا بنا ہوں، مسجد بنائی۔ او بیتا لابن السبیل بنا ہوں، یا مسافر خانہ بنوایا۔ او نہرا اجرا ہوں، یا نہر کو کھدوایا۔ او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی حیاتہ فی صحتہ یلحقہ بعد موتہ، یا مال کو اس نے اپنے صحت کی حالت میں نکالا، اپنی زندگی میں نکالا، جو اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو ملے گا۔ اب یہاں علم پھیلانا، قرآن و حدیث کے علم کو پھیلانا کیسے؟ مدرسہ بنوا دیا، مدرسے کا ایک حصہ تعمیر کرا دیا، مدرسہ کے اندر کی ضرورتیں پوری کر دی، طلبہ کی فیس کی ذمہ داری لے لی، طلبہ کی کتابیں، کاپیوں اور ان کی دوسری ضروریات، درسی ضروریات کی کفالت کر لی، ان کے کھانے کا انتظام کروا دیا، ان کی کوئی کتاب ضروری تھی اس کو چھپوا کر کے ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ تو یہ ہے علم نشر کرنا اور قرآن و حدیث کا علم، کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا تو ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے، اور حدیث کو بھی پڑھنا اور پڑھانا۔ اور کوئی استاد ہے جو پڑھاتا ہے، جب تک اس کے شاگرد رہیں گے، دنیا میں پڑھاتے رہیں گے، وہ فیض اور اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ اور لڑکا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ان اطیب ما اکلہ الرجل من کسبہ وان ولدہ من کسبہ، کہا کہ بہترین کمائی جو آدمی کھاتا ہے اپنے ہاتھ کی، ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے، کھاتا ہے، اور اس کا بیٹا بھی اس کی کمائی ہے۔ تو بیٹا جب اس کی کمائی ہے تو بیٹا اس کے لیے ضرور دعا کرے گا۔ مسجد بنوا دی، مسجد بنا دی، مسجد کے اندر کی ضروریات کو پوری کر دی۔ جو مسجد بنا تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کا گھر بنوا دے۔ مسافر کے اوپر خرچ کرنا اسلام میں ضروری ہے، زکوٰۃ کے پیسے میں تو مسافر پر خرچ کیا جا سکتا ہے، اگر اس کو دوران سفر کی ضرورت پیش آ جائے تو مسافر کے اوپر بھی خرچ کیا جائے۔
نہر کھودوا دیا، کہیں پانی کی ضرورت ہے ٹنکی بنوا دیا، بورنگ کروا دیا، ٹیوب ویل لگوا دیا، یا ٹھنڈے پانی کی مشین لگوا دی، سب صدقہ جاریہ ہے۔ اور آدمی اپنی زندگی میں صدقہ، ظاہر بات ہے جوان ہے آدمی، بہت ضرورت ہے پیسوں کی، بال بچے، چھوٹے چھوٹے گھر کی ضروریات ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کیوں کہا گیا کہ اپنی زندگی میں اور اپنی صحت کی حالت میں خرچ کرے؟ اس لیے کہ صحت کی حالت میں ضرورت ہوتی ہے پیسے کی، اگر بڑھاپے میں بھی خرچ کرے گا تو بھی اس کا ثواب ملے گا، لیکن جوانی کی عبادت، جوانی کی عبادتیں، جوانی کا صدقہ و خیرات اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ میری ماں اچانک مر گئی، وَلَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، اگر وہ بولتی مرتے وقت تو مجھے یقین ہے کہ وہ کچھ صدقہ کرنے کے بارے میں کہتی ہے۔ افاتصدق عنہا، کیا میں صدقہ کر سکتا ہوں؟ کہا۔ ایک اور روایت میں بھی یہی آتا ہے، ایک شخص نے اور اپنی ماں کے بارے میں کہا کہ ان کو فائدہ پہنچے گا، میں صدقہ کروں، کہا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بیٹا ہی اپنی ماں باپ کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہے، لیکن بعض علماء ایسے تو اس حدیث کو تو واقعہ خاص مانتے ہیں، لیکن اس کے مفہوم کو عام مانتے ہیں کہ کوئی بھی، میں اپنے ماموں کی طرف کی نیت کر کے صدقہ کر دوں، اپنے خالہ کی نیت کر کے صدقہ کر دوں، اپنے چچا کی نیت کر کے صدقہ کر دوں، اپنے پھوپھا کی نیت کر کے صدقہ کر دوں، تو بعض لوگوں کے نزدیک پہنچے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹا، کیونکہ ان دونوں روایتوں میں بیٹے گئے تھے۔ ایسی اگر کسی عورت کی طرف سے نظر ہو، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ میری ماں پر نظر ہے، اس نے کوئی نظر مانی تھی تو کیا میں پوری کر دوں؟ تو کہا۔ اور ایک حج، ایک عورت نے جو ہے نا کہ ایک قبیلے کی ایک عورت نے آ کر کے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی تو کیا میں حج کر لوں؟ کہا کہ ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیۃ، اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو اس کو پورا کرتی کہ نہیں؟ کہا فاللہ احق بالوفاء، تو اللہ کا یہ قرض اس کو پورا کر۔ میت نے اگر روزہ کی نیت نظر مان لی، جیسے ایک عورت کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کشتی پر سوار ہوئی تو کہا کہ اگر میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ گئی میں 1 مہینے کا روزہ رکھوں گی، اور وہ روزہ نہیں رکھ سکی، مر گئی۔ کہا فرمایا کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، تو مر جائے اس کے اوپر نظر کا روزہ اگر ہے تو اس کے اولیاء رکھیں گے، اور کوئی نہیں، گھر والے اور کوئی نہیں رکھے گا۔ اور اگر میت کی طرف سے قرض ہو، میت کے اوپر اگر قرض ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے۔ اگر کسی میت کے اوپر کسی کا کوئی قرض ہو تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اس کو ادا کرے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں کرے کہ بار اللہ تو ہمارے وہ بھائی بہن جو اس دنیا سے گزر گئے تو ان کی مغفرت فرما، بار اللہ تو ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، بار اللہ تو ان کی قبر کو کشادہ کر دے، ان کی قبر کو منور کر دے، بار اللہ اور ہمیں بھی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی پورے طور پر توفیق عطا فرما، بار اللہ ہمیں کوئی جتنی سانسیں ودیعت کی ہیں اپنی رضا قوم میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ اپنے نبی کی سنت و شریعت کا پکا اور سچا متبع بنا کے زندہ رکھ، اور جب ان سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نور قلوبنا بالإيمان اللهم نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام واجعلنا هداة مهتدين وادخلنا في عبادك الصالحين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر